اچھی بات ہے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد کے چند اشعار مناجات کے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے مولا میرا دل بنا دے. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے. اسی دنیا نے گھیرا ہے خدایا تو اپنے ذکر کا شاکر بنا دے. اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا تو اپنے ذکر کا شاکر بنا دے مولا میرا دل بنا دے. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے. پھنسا ہے دل عصیاں کے اندر تو اس طوفان کو ساحل بنا دے. پھنسا ہے دل عصیاں کے اندر تو اس طوفان کو ساحل بنا دے. ہوا ہے نفس امارہ کے تابع تو اطمینان کا حامل بنا دے مولا میرا دل بنا دے.
بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، رہے خود ذکر، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا ہمارا دل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا ہمارا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، صلی اللہ علیہ وسلم علیکم۔ آپ نعت شریف کے کچھ اشعار پڑھیں یا ہم لوگ آغاز کریں گے؟ جی اچھا، نعت کے بھی اشعار پڑھو؟ ہاں، ایک دو شعر تبرک جی اچھی بات ہے، ان کا ہی ہے۔ شعر دو شعر ایک آدھ شعر بھی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله۔ نوری محفل پہ چادر تنی، نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی، نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما، آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی، نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم۔ متن حدیث ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وصحبہ اللہم صلی اللہ تیرواں باب ہے انشاءاللہ، باب جی یہ کون سا ہے؟ اچھا، باب 13 ہے، صفحہ نمبر 296 باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والسمر بعدها۔
دوسری جیسا لگے شاید تو 296 پر ہے. ہاں نہیں آگے اسکرین پہ بھی دیکھ لے سکتے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء. عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی اجازت. نہیں، اس سے اوپر کا بیان ہے پہلے. اچھا یہ عشاء سے پہلے سو جانا اور اس کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے. جی جی عشاء سے پہلے سو جانا ٹھیک. سند حدیث ہے حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد بن عباد هو محلبی واسماعیل بن علیۃ جميعا عن عرف عن سیار بن سلامة وهو أبول من حال الرياحي عن أبي برزة قال. پھر متن حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. في الباب قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعن أنس. حکم حدیث قال ابو عیسیٰ حدیث ابی برزة حدیث حسن صحیح. مذاہب فقہ وقد کرہ اکثر اہل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحدیث بعدها ورقص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك اکثر الاحادیث على الكراہیۃ ورقص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء ورقص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. راوی کہتے ہیں وسیار بن سلامة ہوا ابو المنہال الریاحی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سو جانے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث منقول ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول حدیث حسن صحیح ہے. پھر اہل علم کی اکثریت نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر احادیث اس کی کراہت پر دلالت کرتی ہے، اور بعض اہل علم نے رمضان کے مہینے میں عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے. اور سیار بن سلامہ ابو منہال ریاحی ہے. یہاں ختم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والسمر بعدها. تو جیسا کہ آپ لوگ ترجمے میں سنے ہیں کہ عشاء سے پہلے سونے کی کراہت، اس کا ڈسلائک ہونا، اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرتے بیٹھے رہنا اور دیر سے سونا، اس کی کراہت، یعنی دو چیزوں کا ہے. نماز عشاء سے پہلے سو جانے کی کراہت کو بھی بیان کر رہے، اور نماز عشاء کے بعد نئی سونے کی کراہت کو بیان کر رہے.
البتہ اب نیکسٹ جو چیپٹر آئیں گا اس میں اس کا جو ہے ایگزمپشن کو، اس کے ایکسکیوزڈ ہونے کا بھی ذکر آئیں گا. تو اب سب سے پہلے تو سند حدیث کے تعلق سے یہ حدیث حضرت احمد بن منیع جو ہے روایت کر رہے ہیں، اور اس کے مرکزی راوی جو ہے وہ شیم ہے، اور وہ اخبرنا عوف سے روایت کرتے ہیں. پھر یہاں سے تحویل کر رہے ہیں. اب یہاں کوئی ہاں نہیں دیے، قال احمد، یہی احمد بن منی ہے، کہہ رہے حدثنا، ہم کو بیان کیے عباد بن عباد، ہم کو عباد بن عباد نے بیان کیا، هو المحلبی، وہ محلبی ہے. اس طرح وہ اسماعیل، اب یہاں پر عن بھی نہیں ہے اور حدثنا بھی نہیں، یہاں سے ایک تیسری سند کو بیان کر رہے ہیں. احمد بن منیع، اسماعیل بن علیہ جمیعاً، یہ سب کے سب جو ہے ان عوف سے روایت کر رہے ہیں. ان سیار ابن سلامت ہوا ابو المنہال الریاحی، یہاں تک جو ہے جملہ یہ 3 سندیں بیان کی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. اب اس میں جو ہے ایک حدثنا اخبرنا کے ذریعے بھی بیان ہوئی، اور حدثنا کے ذریعے بھی بیان ہوئی، اور جو ہے ان کے ذریعے بھی بیان ہوئی. یہاں اسماعیل بن علیہ عن عوف کہہ کر ان کے ذریعے بیان کیے، اور جو ہے حدثنا احمد بن من، حدثنا حشیم کہہ کر بیان کیے. ایک حدثنا کہہ کر بیان فرمائے، اور ایک اخبرنا کہہ کر بیان کیے. بعض اہل علم نے کہا کہ صرف ایک سند اخبرنا سے، باقی کے انعنا کی روایتیں ہیں، انعنا. تو اب یہ تینوں کا جو ہے ایک خاص حکم ہے. تو پہلے حدثنا کے بارے میں یہ مطلب ہم کو جان لینا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا ہوں، کچھ اور باتیں جو ہے مطالعے کی بنیاد پر ذکر ہے، اور انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. حدثنا اور اخبرنا کب استعمال کرتے ہیں محدثین؟ لفظی طور پر تو کوئی زیادہ فرق نہیں آتا. اخبرنا ہم کو بیان کی، ہم کو خبر کی، ہم کو ذکر کے، ہم کو بیان کیے، اور ہم کو انفارم کیے. he told us اور he informed us. بیسیکلی قریب قریب یہ ایک ہی معنی ہے، لیکن لنگوسٹیکلی تھوڑا سا فرق ہے. فرماتے ہیں کہ یقول من سمع الحدیث من الشیخ مباشرة حدثنا، یقول من سمع الحدیث مباشرة من الشیخ، مباشرة من الشیخ حدثنا، حدثنا یہ استعمال ہوتا ہے. یقول کہتے ہیں من سمع الحدیث، جو شیخ سے حدیث سنا مباشرتاً ڈائریکٹلی، تو وہ حدثنا کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ ہم کو بیان کیے. اب اس میں حدثنا بھی استعمال ہوتا ہے، حدثنی بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ سنگولر اور پلورل ہے. حدثنا ہم کو بیان کی، حدثنی مجھ کو بیان کی. جب ایک گروپ میں حدیث سنے ہی تو حدثنا کہتے ہیں، گیدرنگ کے ساتھ ایک کانگریگیشن لے کر سنتے ہیں تو حدثنا استعمال کرتے ہیں. اور اگر انڈیویجولی سنے شیخ سے تو حدثنی. یقول من سمع الحدیث من الشیخ مباشرۃ حدثنا، جو شیخ سے راست طور پر حدیث کو سنے وہ حدثنا کہتے ہیں. فرمایا ایک قول ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ اخبرانہ کے تعلق سے کہ اما اذا كان الشیخ لم يحدث بذلك انما كتب الیہ، کہ شیخ نے ڈائریکٹلی ان کو بیان نہیں کیا. دوسرا قول یہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا كان، جبکہ اب رہا، جبکہ اذا كان الشیخ لم يحدث، لم يحدث، جب شیخ نے ان کو ڈائریکٹ نہیں بیان کیا، بذالک، بل راست طور پر، بلکہ کیا کیے، انما کتب الیہ، انما کتب الیہ، ان کو کیا کیے، ریٹرن میں حدیثیں دے دیے لکھ کے شیخ کے. فہنا اخبرنا، اس وقت کہتے ہیں کہ ہم کو خبر دی. شیخ نے اورلی جو ہے نہیں بیان کیے، بلکہ اپنی کتاب میں سے پڑھ کر سنا دیے، کتاب ان کے حوالے کر دی، یہ میرے احادیث ہے، تم کو روایت کرنے کی اجازت ہے وغیرہ. تو اس وقت اخبرانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ 2 تعبیر استعمال ہوئی ہیں، اور بھی اس کی جو ہے الگ تعبیریں بیان کی ہیں. جیسا کہ ایک یہاں پر ہے، سوال کیا گیا کہ امام صحیح بخاری میں
امام بخاری کبھی احیانا یذکر اخبرنا و احیانا یذکر حدثنا، امام بخاری کبھی اخبرنا ذکر کرتے ہیں اور کبھی حدثنا ذکر کرتے ہیں. تو امام بخاری کوئی فرق نہیں کرتے عموماً. لیکن اما الامام مسلم فی صحیح تجد یفرق بینہما، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسلم جو ہے یذکر اخبرنا اور حدثنا میں فرق کرتے ہیں. تو اب وہ کیا فرق ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ نا کہ فہموں کا صحیح اخی جو ہے دوست ہے بھائی تم نے جو سمجھا صحیح ہے کہ امام بخاری لا یرا فرقا بین الصیغتین، امام بخاری حدثنا اخبرنا میں کوئی فرق نہیں سمجھتے ہیں، کبھی اخبرنا یوز کرتے ہیں صحیح بخاری میں، کبھی حدثنا. لیکن امام مسلم یہ فرق ہو، امام مسلم جو ہے فرق کرتے ہیں. کیا فرق کرتے ہیں؟ فیحمل الاخبار علی القراء علی المحدث، یہ جو ہے اخبار کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں اخبار، اگر شاگرد جو ہے علی المحدث شیخ کو پڑھ کر سنائے تو پھر بولتے ہیں کہ اخبرنا، ولیس التحدث بسماع، جب شیخ سے سنے تو کہتے ہیں حدثنا. اس طرح جو ہے ایک اور معنی جو ہے اس پر امام طحاوی کی، اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا تھا، کتاب ہے الفرق بین اخبرنا و حدثنا، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، جن کو وکیل الاحناف کہتے ہیں، بڑے جل قدر محدث اور فقیہ گزرے حنفی مسلک کے مصر کے. آپ نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے الفرق بین اخبرنا و حدثنا. اس طرح پھر جو ہے یہی امام بخاری اور امام مسلم کی گفتگو کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقول اخبرنی معناها انه المسلم قرأ على الشیخ والشیخ یقره واذا قال اخبرنا ای انه قرأ على الشیخ. جب امام مسلم جو ہے جب کہتے اخبرنی مجھ کو خبر دیے تو وہ مراد لیتے قرأ علی الشیخ او قرأ علی الشیخ، شیخ کو پڑھ کر سنایا گیا اور شیخ نے اس کو برقرار رکھا ایز اٹ از، ٹھیک ہے مناسب ہے بلکہ انہ قرأ علی الشیخ. تو امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب شیخ کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اخبرنا اور اخبرنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک امام ترمذی کی امام مسلم کی طرف اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ کو پڑھ کر سنائے تو اس صورت میں اخبرنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس طرح امام جو ہے ترمذی نے کتاب العلل میں اس حوالے سے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن وہب نے کہا ما قلت حدثنا فهو ما سمعت من الناس وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي. اس طرح کہتے ہیں کہ جب میں حدثنا کہتا ہوں تو میں لوگوں کے ساتھ سنا ہوں، کہ عبداللہ بن وہب نے کہا وما قلت حدثني، اور جب میں حدثنی مجھ کو بیان کی کہتا ہوں فهو ما سمعت، یہ وہ ہے جو میں تنہا سنا ہوں. جب گروپ کے ساتھ سنتا ہوں تو حدثنا کہتا ہوں، عبداللہ بن وہب نے کہا. جب میں گروپ کے ساتھ سنتا ہوں تو حدثنی کہتا ہوں، اور جب میں تنہا سنتا ہوں تو حدثنی، گروپ کے ساتھ سنتا ہوں تو حدثنا کہتا ہوں، اور جب تنہا سنتا ہوں تو حدثنی کہتا ہوں. وما قلت اخبرنا، اور جب میں اخبرنا کہتا ہوں فهو ما قرئ علی العالم وانا شاہد، اور یہ اخبرنا اس وقت کہتے ہیں کہ عالم پر پڑھ کر سنایا گیا، یعنی شیخ کو پڑھ کر سنایا گیا. وانا شاہد، اور میں وہاں پر ایز اے وٹنس اور گواہ موجود تھا، وہاں پر موجود تھا، حاضر تھا، پریزنٹ تھا. تو اخبرانی شیخ کو پڑھ کر سنانے میں استعمال کرتے ہیں، اور شیخ پڑھ کر سنائے تو اس کو جو ہے حدثنا یا حدثنی، جمع ہے تو حدثنا اور سنگولر ہے تو حدثنی استعمال فرماتے ہیں. قلت اخبرانی فهو ما قرأت على العالم، جو کچھ کہ ہم نے عالم پر پڑھا ہے، یعنی ان کو پڑھ کر سنایا ہے. اب اس طرح جو ہے اسی بات کو دیگر ائمہ کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ حدثنا اور حدثنی، اخبرنا اور اخبرنی جماعت کے اعتبار سے شیخ کو پڑھ کر سنائے، عالم کو پڑھ کر سنائے تو وہاں پر اخبرنا استعمال کرتے بعض محدثین، اور عالم سے سنے، محدث سے سنے تو وہاں حدثنی یا حدثنا استعمال کرتے ہیں. ایز اے گروپ میں سنے تو حدثنا، انڈیویجلی سنے تو حدثنی. اس طرح اس میں اور بھی بعض محدثین نے کچھ اور بھی اختلافات ذکر کیے، قرأت علیہ ذکر کیے، جیسے امام نسائی وغیرہ کے کچھ اور اسباب ذکر کیے. امام بخاری کچھ بھی فرق نہیں سمجھتے، حدثنا اخبرنا دونوں سیم سنینہ میں، بلکہ کہیں اخبرنا استعمال کرتے، کہیں حدثنا استعمال کرتے ہیں. دوسری چیز اس میں ان کے ذریعے بھی روایت آئی ہے یہاں پر، ان عوف ان سیار، ایسی روایت کو انعنا والی روایت کہتے ہیں. ایسی روایت جس میں جو ہے ان آیا ہے، انعنا کی روایت ہے. بنیادی طور پر انعنا کی روایت میں جو ہے اس میں صراحت نہیں ہوتی ہے، I listen from him نہیں بولتے، narrated by him بول رہے.
he listened, I listened or not, وہ صراحت نہیں. We listened اور he informed us, کچھ بھی ایسا نہیں. وہ ہم کو خبر دیے یا ہم سنے، کچھ بھی نہیں رہتا. ان سے بیان کیا گیا. اب بیان کرنے والا اب وہ ان سے تو بیان کیا جاتا، لیکن آپ سنے یا نہیں سنے اس میں ایک احتمال رہتا. تو اس میں جو ہے اس کی کچھ قواعد بیان کی کہ انانا والی روایت جو ہے ان فلان کے طریق پر جو روایت ہوتی ہے اس کو انانا کی روایت کہتے ہیں. اب اس کے ایکسیپٹنس کے جو کنڈیشن ہے فرمائے، یہ مقدمہ مشکات کی ہے. امام مسلم کے نزدیک صرف اتنا کافی ہے کہ راوی اور مرویان ہو، شاگرد اور استاد سمجھے، دونوں ہم زمانہ اور باہم ملاقات ممکن ہو، دونوں ہم زمانہ ہو اور ان کے درمیان ملاقات ممکن ہو. یہ فرما رہے کہ سیم ایرا کے ہو اور ملاقات ہوئی، یہ پاسبلٹی اور پروبیبلٹی ہو، سیم زمانے کے ہو. جب دونوں ثقہ ہے اور ایک زمانے کے ہے اور کہہ رہے کہ میں ان سے سنا ہوں، فلاں سے میں سنا ہوں، کہے مطلب ان بول کر روایت کرے، سنا بلکہ صراحت نہیں ہے، سوری، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عوفن، جیسے اب یہاں پر بیان کی جو ہے اسماعیل ابن علیہ تھا، ان عوفن بلکہ بیان کر دے. اسماعیل بن علیہ وہ روایت کرتے ہیں عوف سے. اب وہ سنے یا نہیں سنے یا عوف نے ان کو خبر دیے نہیں دیے، کچھ بھی صراحت نہیں، وہ روایت کرتے ہیں عوف سے. تو اب یہ ان کے ذریعے جو آ رہا ہے، تو اب اس میں صراحت نہیں ہے، کلیئرلی یہ نہیں بیان کر رہے کہ کیا وہ انفارم کیے، کیا وہ بولے یا نہیں بولے. لیکن اگر امام مسلم کے مطابق دونوں کا زمانہ ایک ہے اور ملاقات کی پاسبلٹی ہے اور دونوں ثقہ ہے، تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو قبول کر لیں گے اور اسے صحیح کہیں گے. اگرچہ کہ وہ کلیئرلی نہیں بول رہے، حدثنا یا اخبرانہ نہیں بول رہے. حدثنا میں کلیئرٹی ہے، ہم کو بیان کیے، یا اخبرانہ یعنی قرأت علیہ، میں نے ان پر پڑھا، یہ اس میں صراحت ہے. اخبرانہ اور حدثنا میں ڈائریکٹلی ان سے سننے کا ذکر ہے، لیکن انانا میں یہ ہے نریٹڈ بائی آف بول کے بول رہے، آف سے روایت کیا جاتا ہے. میں آف سے سنا یا آف مجھ کو بیان کی صلاحیت نہیں ہے، صرف آف سے روایت کیا گیا بول رہے. آپ سنے یا نہیں سنے، تھوڑا سا لاجیکل وہ رہتا. تو فرما رہے اگر ایسی بات ہو، اس میں ایسی لاجیکل احتمال ہے، اگر دونوں شاگرد اور استاد راوی اور مرویان ہوں، روایت کرنے والے اور جس سے روایت سنی گئی ہے، یہ جس سے روایت کی جاتی ہے، زمانہ ایک ہے اور ملاقات کی پاسبلٹی اور دونوں ثقہ ہے، تو امام مسلم کہتے ہیں ہم ان کے سننے پر اس کو محمول کریں گے کہ وہ سنے ہیں. صراحت نہیں کر رہے کہ میں سنا، بلکہ صرف یہ بول رہے وہ آف سے روایت کیا جاتا ہے، بول رہے نریٹڈ بائی آف، اٹ از نریٹڈ بائی آف بول کے بول رہے. آئی لسن، آئی ہرڈ اور ہی انفارمڈ اس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن فرما رہے کہ اگر زمانہ ایک ہے، ملاقات کی امکان ہے اور ثقہ ہے، دونوں بھی آنےسٹ ہے، ٹرسٹ ورتھی ہے، تو اس کو ہم پھر قبول کر لیں گے. مگر امام بخاری اور امام ابن مدینی اور محققین کے نزدیک صرف امکان ملاقات کافی نہیں ہے، ملاقات کی پاسبلٹی کافی نہیں، بلکہ ثبوت ملاقات بھی ضروری ہے. ایسا صرف ایک پروبیبلٹی کہ بھائی اب انہوں بھی جو ہے ایک مدرسے میں پڑھے، انہوں بھی ایک مدرسے میں پڑھے، یا وہ سال وہ بھی حج کرے یہ بھی حج کرے بولے، تو امام مسلم کا یہ ہے کہ دونوں اگر ایک زمانے کے ہیں، دونوں ثقہ ہے، اور ایک احتمال ہے کہ حج پر دونوں بھی فلاں سن میں گئے تھے. تو امام مسلم کہتے ہیں اگر وہ ان کے ذریعے روایت کرے، ان فلان یا ان عوفن، ان سیار کہہ کے روایت کرے، تو امام مسلم کہتے ہیں جب حج پر گئے ہیں تو پاسبلٹی ملاقات ہوئی ہوں گی اور ثقہ آدمی ہے اور زمانہ ایک ہے، ثقہ ہے، تو اب وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہوں گے، ہم ان پر ٹرسٹ کریں گے. امام بخاری کہتے ہیں نہیں، امکان ملاقات کافی نہیں، بلکہ ثبوت ملاقات بھی ضروری ہے، ثابت ہونا ملاقات ہوئی بلکہ. اور بعض محدثین کے نزدیک دونوں کی معاصرت اور ملاقات کے ساتھ سماعت اور اخذ حدیث کا بھی ثبوت ضروری ہے. تین چیزیں بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر تو امام مسلم تو کہہ رہے زمانہ ایک ہو، ملاقات کافی ہو، ملاقات کی پاسبلٹی ہو. امام بخاری بولے زمانہ ایک ہو، صرف ملاقات کا امکان نہیں ہونا، پاسبلٹی نہیں ہونا، بلکہ ملاقات ثابت ہونا. اور بعض محدثین بولے زمانہ ایک ہونا اور ملاقات ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں ان سے سنے بول کے بھی ہونا، ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہوں گی. اب جیسے اب ایک مسجد میں ہم چلے گئے، استاذ بھی ہے، نماز کا وقت ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے جا نماز پہ، ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے نماز کے انتظار میں، سننا ثابت نہیں ہے، ملاقات بھی ہو چکی ہے. اگرچہ کہ ایسا ہوتا ہے اتفاق، کسی محفل میں، کھانے کی محفل میں ایک ٹیبل پہ وہ بھی بیٹھ گئے، ایک عالم، ایک بڑے محدث بھی بیٹھ گئے، دوسرے محدث بھی بیٹھ گئے. ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث ان سے سنے ہوں، نارمل فارمل گفتگو ہوئی ہوں گی.
یا بات ہی نہیں ہوئی ہوں گی یا کوئی اور بات ہوئی ہوں گی، کچھ بھی احتمال ہو سکتا. تو بعض محدثین نے یہ تیسری شرط بھی لگا دی کہ صرف جو ہے زمانہ ایک ہونا، معاصرت اور ملاقات نہیں، بلکہ سماعت اور اخذ حدیث کا بھی ثبوت ضروری ہے کہ سنے اور ان سے حدیثیں لیے، بلکہ تینوں چیزیں ثابت ہونا پر ہے کہ ان سے حدیث شریف لیے، یہ بھی ثابت ہونا، ان کا زمانہ ایک، معاصرت زمانہ ایک ہونا سیم ایرا، دوسری چیز فرمارے ملاقات ثابت ہونا، اور تیسری چیز فرمارے حدیث شریف کی سماعت ثابت ہونا اور حدیث لیے. تین چیزیں ضروری فرما رہے. امام مسلم کے مطابق جو ہے معاصرت ثابت ہونا، ملاقات کا امکان کافی ہے فرماتے ہیں امام مسلم، امکان کافی ہے، پاسبلٹی. امام مسلم یہ دو چیزوں کو فرماتے امکان، جبکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جو ہے سو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ملاقات معاصرت کے ساتھ ساتھ امکان نہیں بلکہ ملاقات کا ثبوت ہونا، بلکہ ثابت ہونا ملاقات. اور دوسرے محدثین نے کہا امام بخاری کے علاوہ، امام مدینی کے علاوہ، معاصرت بھی ہونا، ملاقات بھی ہونا، سماعت کا بھی ثبوت ہونا، حدیث شریف سنے بلکہ بھی ثابت ہونا. ہو سکتا ہے کہ محفل میں ملے ہو لیکن حدیث سننے کا ضروری تھوڑا ہی. اب ہم کسی دعوت میں ملے کسی عالم سے، وہاں تھوڑی حدیثیں سن لیتے ہیں، السلام علیکم علیہ السلام بلکہ خیریت لے کے خاموش ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اتفاق، ضروری تھوڑا ہی کہ ملاقات ہوئی تو حدیث شریف ہی سنے. تین قول ہے، لیکن اس مسئلے پر امام ترمذی، امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں اپنے دونوں فرق کی سخت تردید کی اور اس میں بہت مبالغے سے کام لی. یعنی امام مسلم اپنے پریفیس میں جو ہے صحیح مسلم کے بہت سختی سے ریفیوٹ کرے، بولے یہ کنڈیشن لگانا کہ ملاقات ثابت ہونا یہ اننیسیسری ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے اسٹرکٹ ہو رہے، اور یہ کنڈیشن لگانا کہ ملاقات کے ساتھ ساتھ لسننگ کی بھی ثبوت ہونا، امام مسلم نے بہت سخت جو ہے ریفیوٹ کیے اور اس میں بہت مطلب مبالغے سے کام کیے. بہت یعنی تھوڑا سا فارمل چند لائن سے ریفیوٹ کر کے نہیں گزر گئے، بلکہ کئی اس مسئلے پر ان کا ریفیوٹیشن پر کئی جو ہے پیراگرافس لکھ دیے کہ بھئی یہ کنڈیشنز ہی غلط ہے، بلکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ. اب مدلس، جو مدلس کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو ہے جو اپنے شیخ کو چھوڑ کر دادا شیخ سے روایت کرے، جیسے یہاں پر تدلیس اصطلاحی. تدلیس کس کو کہتے ہیں؟ اس کی صورت یہ ہے راوی نے جس شیخ سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہ لے بلکہ اس سے اوپر کے شیخ کا نام لے، اور لفظ ایسا استعمال کرے جس سے سماع کا وہم ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ راوی جھوٹ بول رہا ہے. جیسے مثلا یوں کہ ان فلان یا قال فلان، قال فلان، ایسا ان فلان نریٹڈ بائی ہم، آئی ہرڈ اور آئی لسن اور ہی انفارم میں، کچھ بھی ایسا نہیں بول رہے تاکہ کوئی کذاب اور ودا کا حکم نہ لگا دے، جھوٹا ہے یہ شخص، سنا نہیں ملا نہیں اور ایسی بات کر رہا. یا قال فلان سم ون سیڈ، اس طرح بلکہ نریٹ کر رہے ہیں تاکہ اپنے اوپر کل کو کوئی بولے تم ملے نہیں ان سے، انہوں بیان کرے کیسا بولے تو میں تھوڑا ہی بولوں، میرے کو بیان کرے بلکہ میں خالی بیان کرے بولا، تاکہ جھوٹ کا حکم بھی نہیں لگنا. تھوڑا سا ایک لاجیکل جو ہے بس روایت کرتے تھے. تو فرمارے اپنے شیخ کا، جس شیخ سے حدیث سنی اس کو چھوڑ دیے، ان کا نام نہ لے بلکہ ان سے اوپر کے شیخ کا نام لے لے. اب اس کے ریزنز بھی بیان کرے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بلکہ وہ ساری تفصیل ہے. تو جس حدیث میں راوی نریٹر اپنے شیخ کو ڈراپ کر کے دادا شیخ، گرانڈ شیخ سے روایت کرے، اس کو کہتے ہیں مدلس. ایسا کرنے والے کو مدلس اور اس روایت کو تدلیس کہتے ہیں. تو اب یہاں پر فرما رہے کہ انانا کی جو روایت ہے اس میں مدلس کا انانا مقبول نہیں. یہی جمہور محدثین کا مذہب مختار اور معتمد ہے. اگر کوئی ایسا نریٹر ہے جو تدلیس کرتا ہے، مدلس ہے، اپنے شیخ کو چھوڑ کر دادا شیخ سے روایت کرنے والا ہے، انہیں اگر روایت کر رہا ان فلان، تو پھر بولے کہ ویسے مدلس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، وہ مقبول نہیں ہوں گے، یعنی وہ صحیح روایت نہیں ہوں گے، وہ ضعف کے درجے میں ہوں گے. اب اس میں بھی پھر تدلیس کی بھی کلاسیفیکیشنز کرے، پہلے دوسرے درجے کی گریڈ کی جو مدلسین ہیں، جیسے سفیان بن عیینہ ہیں اور ایسے بڑے بڑے اتھارٹیز ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے تھرڈ بلکہ شیخ چھوڑ کے اوپر کے شخص سے روایت کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ لوگ جو ہے بڑے آنےسٹ اور کریڈیبل ہے، تو اس لیے بولے کہ ان کی روایت، ان کی تدلیس کے باوجود ان کی روایت قبول ہوگی، جیسا کہ اس میں اگر ہم پیچھے جائیں گے تو معلوم ہوگا. لیکن ایسا شخص ہے وہ جو فرسٹ اور سیکنڈ گریڈ کو بلانگ نہیں کرتا، اس کے بعد کے کیٹیگریز کو بلانگ کرتا ہے، تو اس کی روایت اگر انہیں ان فلان کر کے بیان کر رہا ہے تو وہ صحت کے درجے پہ نہیں ہوں گی. جمہور محدثین کا مذہب ہے. تو بہرحال اس میں تین چیزیں بیان ہوئے. انانا کا بھی ذکر ہے اس روایت میں،
ایک روایت کو عن کے ذریعے بیان کیا، عن عوف، عن عوف کہہ کر ایک روایت کو بیان کی، عن سیار ابن سلامہ، عن کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، عن عوف عن سیار ابن سلامہ، عن کے ذریعے۔ دوسری روایت ہے اخبرنا کے ذریعے، یہاں پر حدثنا کہہ کر روایت کر رہے ہیں، حد قال احمد حدثنا عباد بن عباد۔ ایک اور روایت ہے جس میں اخبرنا کہہ کر روایت کی، حدثنا حشیم اخبرنا عوف، اخبرنا حدثنا، اور تیسری چیز عن۔ تو جملہ یہ ہم حدیث شریف کے اس گفتگو میں تین چیزوں کو آج جو ہے گفتگو کی، انشاءاللہ پھر یہی باتوں کو اور پھر کچھ اضافے کے ساتھ پھر فیوچر میں بھی انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے پھر ریپیٹ کریں گے تاکہ ذہن نشین ہو جائے یہ چیز۔ اب اس کے ساتھ فرماتے ہیں ان ابی برزہ، اب یہ صحابی رسول ابو برزہ الاسلمی۔ اب حضرت ابو برزہ الاسلمی کون ہیں؟ تو یہ بڑے جل قدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ جو ہے صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، اور اس طرح جو ہے کئی احادیث مبارکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ذکر کی ہے۔ قال ابن سعد، امام ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیے، اسلم قدیما، بہت ابتدائی بہت قدیم زمانے میں اسلام قبول کر لیتے، یعنی بگننگ پیریڈ میں حضرت ابو برزہ علیہ السلام اسلام قبول کیے۔ فتح مکہ و شہید قلت و شہید خیبر، اور کہے کہ فتح مکہ میں بھی شریک تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ابو برزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ جو ہے خیبر کی جو جنگ ہوئی، جو سیدی مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوا، تو اس میں بھی آپ شریک تھے۔ فاتح جو ہے خیبر کی فتح میں بھی شریک ہے، اور فتح مکہ میں بھی حضرت ابو برزہ الاسلمی یہ صحابی رسول جو ہے شریک ہے۔ بلکہ یہ جو ہے عبد العزہ نامی جو ہے شخص کو آپ نے رسول اللہ کے حکم پر جو ہے رسول اللہ کی اجازت سے تحت استار الکعبہ، کعبۃ اللہ کے غلافوں کے پاس اس کو قتل کیے تھے فتح مکہ کے موقع پر یہ شخص کو۔ اس طرح جو ہے چونکہ وہ گستاخ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور کی اذن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن سے حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے جو ہے عبد العزہ کو جو ہے قتل کیے۔ اس طرح کہتے ہیں۔ اب یہ صحابہ اکرام میں جو ہے آداب کا اور ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر کا معاملہ، کہتے ہیں ثابت البنانی یہ حضرت انس کے خاص شاگرد ہے، تابعی ہے، اور بڑے جل قدر تابعی ہے۔ جب بھی آتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ملاقات سے فوراً جو ہے اصرار کر کے ہاتھ کو ایسا چومتے تھے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے۔ حضرت انس کہتے تھے اپنی خادمہ کو عطر لگاؤ، وہ آئے تو بغیر ہاتھ کو بوسہ دیے نہیں چھوڑیں گے مجھے۔ تو اور کہتے تھے یدن مست یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدن مست جو ہے یدا رسول اللہ یدن مست یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے یہ وہ ہاتھ ہے، حضرت انس کے ہاتھ کو لے کر کہتے یہ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومے ہیں، لہٰذا میں بھی ان ہاتھوں کو چوموں گا۔ اور ایک دوسری قبر کھولی جا رہی تھی، تو حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ کی قبر کھل گئی، تو آپ کو قبر میں دیکھیں کہ آپ حالت قیام میں ہیں حضرت ثابت البنانی۔ تو حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے جل قدر تابعی ہے، اور زندگی میں دعا کرتے تھے یا اللہ اگر قبر میں کسی کو عبادت کا تو موقع عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی عبادت کا موقع دینا۔ تو اس طرح کے تابعین کے معاملات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اب ہمارے پاس کیا ہے مزاج ہمارا، ہم زندگی میں اہتمام نہیں کر رہے، اب ایسی باتیں سن کے بولتے ہیں ہمارے خبر میں عبادت کا موقع ملنا۔ تو اللہ سے یہ دعا ہونا چاہیے اللہ زندگی میں بھی عبادت کا موقع عطا کیجیے، قبر میں بھی آپ کی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائیے، یہ دعا ہونا چاہیے۔ زندگی میں تو غفلت ہو رہی اور ہمارے خبر میں موقع ملنا، یہ ذرا بات تعجب خیز معلوم ہوتی ہے، عجیب معلوم ہوتی ہے۔ تو دعا زندگی اور قبر کے لیے کرنا چاہیے۔ تو حضرت ثابت البنانی اس طرح، تو حضرت ثابت البنانی کہتے ہیں ان ابا برزہ کان یلبس الصوفہ، تو حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے صوف کی جو ہے اون کی جو ہے ٹوپی جو ہے لباس اختیار کرتے تھے۔ تو فقیل لہ، ان سے کہا گیا کہ ان اخاک، آپ کے بھائی جو ہے عائص بن عمر، ایک دوسرے صحابی، یعنی بھائی سے مراد ایمانی بھائی جو ہے، وہ جو ہے خس کے کپڑے کی ٹوپی لباس استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو برزہ الاسلمی کہے
کہ افسوس ہم میں کون جو ہے عائز بن جو ہے عمر کے مشابہ ہے، کون ان کے جیسا ہے؟ تم بول رہے انہوں ایسا کرتے ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا معاملہ ہے بھائی، کون ان کے جیسا ہے؟ انہوں جو لباس استعمال کر رہے ہو وہ کہنا. تو فنصرف الرجل، وہ جو آدمی یہ بات بولا کہ بھائی آپ صوف کے کپڑے پہن رہے ہو، انہوں خس کے کپڑے پہنتے تھے. تو انہیں کیا کرا، پھر جا کے حضرت عائز کو کہا، فاخبر عائزن فقال، کہ عائز کو کہے کہ حضرت ابو برزہ کہتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا معاملہ ہے عائز کا کہ تم یہ بول رہے کہ انہوں ایسا اہتمام کرتے، بولے تو یقیناً انہوں بہت بزرگ ہے، بہت بڑے شخصیت ہے، ان کا اس طرح کا اہتمام کرنا بہت صحیح ہے بلکہ بولے. تو جب وہ شخص جا کے پھر حضرت عائز رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت ابو برزہ آپ کے بارے میں بولے، تو حضرت عائز نے کہا فقال ومن مثل ابی برزہ، بولے ہم میں کون ابو برزہ کی طرح ہے، یعنی انہوں بول رہے ہم ان کے طرح، ہم میں کون ان کی طرح، انہوں بول رہے ان کی طرح کون ہے، یعنی ایک دوسرے کو ہی بڑا بتا رہے، خود کو بڑا نہیں بول رہے. قلت، حضرت ثابت کہتے ہیں یا پھر امام ذہبی بھی ہو سکتے ہیں، ہاکذا کان العلماء یؤقرون اقرانهم، اس طرح علماء اپنے زمانے کے ایک دوسرے عالم کا احترام اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے تھے. ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات سامنے آتی تو بولتے ہاں بھائی ان کا بہت بڑا معاملہ ہے، ہم ان کے ایسے کہاں ہیں بولتے تھے. پھر ان کو جا کے بولے انہوں آپ کے بارے میں ایسا بولا تو ارے بھائی ان کا بہت بڑا معاملہ ہے، ہم کہاں ان کے جیسا ہو سکتے ہیں، ان کے ایسے بہت بلند شان والے ہیں. اس طرح کا جو ہے معاملہ ہوتا تھا. تو جیسے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے کہ ایک صاحب ذکر کیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں فلاں جو ہے عالم کے پاس جاتا ہوں، لیکن جو ہے ان کے پاس جو ہے کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا، آپ کے پاس کھانے کا اہتمام رہتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بھائی آپ ان کا نہیں جا رہے، آپ علمی اور روحانی غذا حاصل کر رہے، ہم جسمانی غذا دے رہے آپ کو خالی بھر. ہمارے پاس ہمارے لنگر خانے میں جو دستر بچتا ہے جسمانی غذا مل رہی ہے آپ کو. وہ عالم کے پاس آپ گئے تو کھانا نہیں مل رہا، مطلب یہ ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہیں آ رہے، آپ علم لے کر آ رہے، ان کے پاس علمی غذا مل رہی. تو وہ صاحب جو حضرت نظام الدین اولیاء سے گفتگو سنے، اس عالم صاحب کے پاس جا کر گئے کہ حضرت نظام الدین اولیاء بول رہے تھے کہ آپ علمی غذا دیتے ہیں ہم کو، حضرت صرف جسمانی غذا دے رہے. بولے تو بولے ہم صرف علمی غذا دیتے ہیں، نظام الدین اولیاء علمی اور جسمانی دونوں قسم کی غذا دیتے ہیں. بولے گئے تو کہ حضرت کے دسترخوان پہ صرف کھا کے آتے ہیں، حضرت سے کوئی علمی گفتگو نہیں ہوتی، حضرت سے کوئی روحانی معارف وغیرہ کی بات نہیں ہوتی ہے، حقائق و دقائق کی بات نہیں ہوتی. بولے یقیناً ہوتی ہے، روحانیت اور اخلاق کی بات اور علم اور معارف کی باتیں نہیں ہوتی ہے بیٹھے تک، جتنی مجلس دیر بیٹھے. بولے یقیناً ہوتی ہے. تو بولے میں صرف جسمانی غذا، میں صرف علمی غذا دیتا ہوں روحانی، نظام الدین اولیاء آپ کو جسمانی اور علمی دونوں غذا دیتے، یعنی آپ کو کھانا بھی کھلاتے، علم بھی دیتے. تو اس طرح بزرگوں کا معاملہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کی عظمتوں کو ایسا ظاہر فرماتے تھے. تو حضرت ابو برزہ علیہ السلام کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. یہ حضرت ابو برزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناپسند فرماتے تھے عشاء کی نماز سے پہلے سونا، عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا، اس کے بعد گفتگو کرتے بیٹھنا. اب ہم لوگ جو 12 1 بجے تک جگتے ہیں تو کئی اعتبار سے کئی موقعوں پر وہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو کہ وفل باب یا عائشہ تھا، اس باب میں اب انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے، اور ایک آگے گھڑنے سے دونوں کو ملا کے انشاءاللہ ایک ساتھ شرح کر دیں گے. وفل باب یا عائشہ تھا وہ عبداللہ بن مسعود و انس، جیسے امام ترمذی کا طریقہ ہے وہ اس ٹاپک اور اس چیپٹر پہ اور کون کون صحابہ سے حدیثیں وہ بھی کوٹ کر دیتے ہیں. یہاں حضرت ابو برزہ سے تو ساتھ میں بیان کرے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی، انس سے بھی ہے. اس کے بعد حضرت امام ترمذی جو حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیے اس کا رینک اور گریڈ بھی بیان کر دیتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح. اس سے پہلے بھی کہے گے امام ترمذی کی ایک اسپیسیفک ٹرم ہے، کوئی دوسرے یوزلی نہیں استعمال کرتے ہیں. عام طور پر جتنے محدثین یا تو صحیح بلکہ استعمال کرتے ہیں، حسن بلکہ. امام ترمذی ہے جو دو ٹرمز کو کمبائن کر دیتے ہیں، ایک امام ترمذی کا ایک اسپیسیفک میتھڈ ہے. اب اس کے کئی جوابات ہیں، اس سے پہلے بھی میں اکثر باتیں بیان کیا ہوں کہ بعض سندوں سے یہ حسن ہے، بعض سندوں سے یہ صحیح ہے، یا معنی کے اعتبار سے جو ہے صحیح ہے، متن کے اعتبار سے حسن ہے، یا متن کے اعتبار سے جو ہے صحیح جو ہے حسن ہے
اور معنی کے اعتبار سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس طرح کئی جوابات محدثین نے بیان کیے. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی معاملہ یہ بھی ہے، حدیث کون کون صحابہ سے ہے، اس حدیث کا رینک اور گریڈ کیا ہے، ساتھ میں اس حدیث پر فقہا کے کیا اوپینین ہے. کیونکہ امام ترمذی ایک مقام پر ترمذی شریف میں ذکر کیے فقہا اعلم بمعانی الحدیث، فقہا کرام جو ہے حدیث کے معنی کو سب سے زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسلامک لا جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس جو ہے وہ لوگ حدیث کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں فرمائے. تو اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فقہا کرام کے اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں ان کے اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں وقد کرہ اکثر اہل العلم النوم قبل صلاۃ العشاء والحدیث بعدها. فرماتے ہیں اکثر اہل علم نے جو ہے عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرتے بیٹھنے کو مکروہ کہا ہے. ورخص فی ذلک بعضهم، اور ان میں بعض اہل علم نے رخصت بھی دی ہے، فرمایا نہیں عشاء سے پہلے سو بھی سکتے ہیں اور عشاء کے بعد باتیں بھی کر سکتے ہیں. اس کی ریزننگ کی انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے. کہ وقال عبداللہ ابن المبارک، اور امام امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اکثر الاحادیث علی الکراہیت، اکثر احادیث مبارکہ سے مکروہ ہونا ہی ثابت ہوتا ہے. فرمایا ورخص بعضهم فی النوم قبل صلاۃ العشاء فی رمضان، ہاں بعض اہل علم نے رمضان المبارک میں عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے کہ ہاں نماز عشاء افطار کر لے کے مغرب پڑھ کے تھوڑا آرام کر کے پھر عشاء کے لیے اٹھ جانا کی اجازت دی ہے، مکروہ نہیں ہے. فرمایا اب امام ترمذی کا ایک یہ بھی طریقہ کار ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ سند میں کسی راوی کا نام آ گیا یا ان کا ٹائٹل آ گیا تو ان کا ٹائٹل آ گیا تو ان کا نام بھی کمپلیٹلی ذکر کر دیتے ہیں. یا نام آیا، نام اننون ہے، ٹائٹل مشہور ہے تو ٹائٹل کو ذکر کر دیتے ہیں، یا کنیت مشہور ہے تو کنیت کو ساتھ میں ذکر کرتے ہیں. تو جیسے کہ ذکر کیا گیا 14 چیزیں کو جو ہے امام ترمذی اصول الحدیث، جرح و تعدیل، اسماء رجال اور اس طرح جو ہے تفقہ کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اس طرح کئی سائنس سے 14 چیزوں کو امام ترمذی اپنی کتاب میں کور کرتے ہیں. اور فرمائے اس جہت سے یہ ترمذی شریف کی ایسی خصوصیت ہے، صحیح ستہ میں کسی کو ایسی خصوصیت حاصل نہیں ہے. فرمائے اب اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں دوسری حدیث شریف ہے، باب ما جاء من الرخصت فی السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی اجازت کا بیان. پچھلے حدیث میں گزرا تھا کہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے، باتیں کرتے بیٹھنا. اب یہاں پر وہی راوی ہے، حدثنا احمد بن منیع جو ہے انہی سے روایت ہے، حدثنا ابو معاویہ عن العامشی، اور حضرت ابو معاویہ روایت وہ کہتے ہیں ہم کو بیان کیے، پھر عن العامشی. اب دیکھیں یہاں سے عن کے ذریعے روایت ہو رہی، عن ابراہیم عن علقمۃ عن عمر بن الخطاب قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع ابي بكر في الامر من امر المسلمين وانا معهما، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو واوس بن حذیفہ وعمران بن حسین. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے. اب یہاں پر بعض حدیث کا ایک حصہ حضرت حدثنا کہہ کر بیان کر رہے اور بعض حصہ جو ہے سند کے ابتدا میں تو حدثنا سے ہے. امام ترمذی کے شیخ احمد بن منیع حدثنا، امام ترمذی راز ان سے سنے اور احمد بن منیع نے بھی ابو معاویہ سے راز سنے. اب یہاں سے ان کے ذریعے روایت ہو رہی، ان الاعمشی ان ابراہیم ان علقمۃ ان عمر بن الخطاب. تو اب ان کے ذریعے روایت ہو رہی، تو اسی لیے آپ یہاں سند کا حکم دیکھیں گے حسن بلکہ بیان کر رہے امام ترمذی. تو یہاں پر جو ہے اتصال بھی سند کسی مقام پر وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ علقمہ جو ہے حضرت عمر وغیرہ سے سنے نہ سنے یہ ایک احتمال ہے، راست حضرت عمر سے سنے یا نہیں سنے علقمہ. تو اب کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمر، سمر یسمر، سمر کہتے تھے اصل میں چاندنی کو، سمر کہتے ہیں چاندنی کو، چونکہ چاندنی رات میں عرب کیا کرتے تھے جو ہے قصہ گوئی کرتے تھے، قصے بیان کر لیتے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، واقعات، قصہ گوئی، قصے بیان ہوتے تھے. اسی لیے کہے کہ اس کو جو ہے سمورا یسمرو کہتے ہیں، رات میں قصہ گوئی کرنا. اب بیٹھ کے بعض وقت ہم چھوٹے رہنے ہم دیکھتے تھے، اب کبھی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو وہ جناتوں کے قصے، وہ گھر میں جن تھا، وہ کمرہ ایسا تھا، اس میں جن تھا، پھر بعد میں ایسا ہوا اس کو بھیجے، اس طرح کی جناتوں کے قصے، پریوں کے پلنگات یا اثر کے بعد نہیں رہنا مغرب کے وقت، اس طرح کے چھوٹے رہنے سب قصے سنتے. تو عام طور پہ رات میں سب کھانا نہ کھا لیے کرے، بس سونے سے بیڈ ٹائم، سٹوری ٹائم جیسا بولتے ہیں،
قصہ گوئی. تو سمرا یسمرو کہتے ہیں چاندنی رات. پہلے تو اس کے معنی آتے چاندنے کی، پھر چونکہ چاندنی رات میں اہل عرب جو ہے قصہ گوئی کرتے تھے، اسی لیے سمیرہ کے معنی آتے ہیں رات میں قصہ بیان کرنے والے، قصہ گوئی کرنے والے. تو اب کہتے ہیں کہ اب یہاں پر کوئی قصہ کے اوپر نہیں ہے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمرو، یعنی گفتگو کیے کہ معنی میں آئیں گے مع ابی بکر فی الامر من امر المسلمین. رات میں عشاء کے بعد مسلمانوں کے معاملوں میں سے ایک معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. تو مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اہم موضوعات پر بیٹھ کر ڈسکشن ٹاک ہو سکتی ہے. یہ رخصت بیان کر رہے نا، بولے کہ بھائی ایگزمپٹڈ ہے، عشاء کے بعد بیٹھ کے بات چیت کر سکتے. تو فرما رہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے بھائی عشاء کے بعد بیٹھ کر بات چیت کرنے کا؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کے کسی معاملات میں سے ایک معاملے پر ڈسکس کر رہے تھے، میں بھی موجود تھا. اب اس مسئلے پر کون کون روایت کی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، حضرت عوس بن حذیفہ سے روایت ہے، عمران بن حسین صاحب سے روایت ہے. حدیث کا حکم کیا؟ امام ترمذی فرماتی ہے حدیث حسن ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبید اللہ عن ابراہیم عن القمۃ عن رجل من جعفی يقال له قیس وابن قیس عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحديث في قصہ طویلہ. اب رکھے یہ پوری سند ذکر کر کے بول رہے کہ ایک بہت بڑے طویل قصے میں اس کو بیان کیا گیا ہے. وقد اختلف اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین. اب اس مسئلے پر اختلاف ہوا صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان، ومن بعدهم ان کے بعد والے لوگوں میں، فی السمر بعد صلاۃ العشاء الآخرہ، عشاء کی نماز کے بعد. اب چونکہ عشاء آخرہ عشاء اولیٰ جو ہے مغرب کو عشاء اولیٰ اور عشاء کی نماز کو ہم لوگ جو عشاء ادا کرتے ہیں اس کو عشاء آخرہ کہتے ہیں. تو فرما رہے کہ عشاء آخرہ کے بعد یعنی عشاء کی نماز کے بعد، مغرب نہیں، عشاء کی نماز کے بعد گفتگو، بیٹھ کر گفتگو کرنے کے باب میں صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں تبع تابعین میں اختلاف ہوا. فکرہ قوم منہم السمر بعد صلاۃ العشاء. تو بعض لوگوں نے، ایک جماعت نے، ایک قوم نے جو ہے وہ مکروہ جانے کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرتے بیٹھنا. ورقص بعضهم، اور بعض لوگوں نے گفتگو کی اجازت دی ہے اذا کان فی معنی العلم وما لا بد منه من الحوائج واکثر الحدیث علی الرخصہ. اس طرح فرما رہے کہ اگر کوئی علمی گفتگو ہو رہی عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے، کوئی علمی نشست ہو رہی، فقہی نشست ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کی کوئی ضرورت کے مسئلے پر بات ہو رہی، بیٹھے ہوئے بھائی کوئی پریشان ہے، ان کے مسئلے کو کیسا حل کریں گے، اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے رخصت دی گئی ہے. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ثمر الا لمصل او مسافر. اس طرح جو ہے یہ بات بھی روایت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے عشاء کے بعد بیٹھ کر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر صرف نمازی کر سکتا ہے یا مسافر کر سکتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اس حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ نماز کے بعد جو ہے نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا. اب یہاں پر ایک مختصر جواب یہ دیا گیا عشاء سے پہلے سونے کے تعلق سے. عشاء سے پہلے سونے کے تعلق سے فرمائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے عشاء کی نماز سے پہلے سوتا ہے اور اٹھ سکتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو فرمائیں کہ اس کو یہ مطلقاً مکروہ نہیں ہے. فرمائیں اگر عشاء کی نماز کے وقت اس کو اٹھنے کا یقین ہے یا کسی شخص کو اٹھانے پہ مقرر کر دیا بھائی میرے کو نماز عشاء کے لیے اٹھا دو، تو فرمائیں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونے میں. اور جو ہے اس پر تدبیر بھی دی. اب آگے میں انشاءاللہ کچھ اور اقوال ذکر کے، ایک تو یہ ہے کہ جس کو یقین ہے کہ عشاء کی نماز کو اٹھ جاؤں گا، جماعت اور مستحب وقت مس نہیں ہوں گا یا نماز قضا نہیں ہوں گی، تو پھر وہ سوتا ہے تو پھر اٹھ سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. فرمائے یا کسی آدمی کو اپوائنٹ کر دیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی کو مقرر کر دیتے تھے نماز عشاء سے پہلے اگر سوتے آرام کرتے تو بولتے تھے میرے کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرو. اگر ایسی صورت ہے کسی کو بول دے رہا میرے کو نماز کے لیے اٹھا دینا، یا جو ہے خود اٹھنے کی عادت ہے، تو ہمارے عشاء سے پہلے سونے میں کوئی کراہت نہیں ہے. اس طرح عشاء کی نماز کے بعد جو ہے
گفتگو کرنے بیٹھنے کے لیے اس میں بھی فرما دیے کہ کوئی دینی مصلحت ہو، کوئی علمی کام ہو تو اس کے لیے بھی بیٹھ سکتے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی شرح میں اہل علم نے گفتگو کی کہ عشاء سے پہلے کیوں نہیں سونا فرمائے، کیوں عشاء کی نماز سے پہلے جو ہے مت سو بولے؟ تو فرمائے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی جماعت میں سو جائیں گے، یا عشاء کا جو مستحب وقت ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ نماز آپ جماعت سے پڑھ لیں گے، دوسروں کو ایک دو لوگوں کو ساتھ لے کے، لیکن ہوں گا کیا کہ مستحب وقت نکل جائیں گا۔ یا تیسری چیز یہ ہوں گی کہ عشاء کی نماز سے پہلے اگر آپ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی نماز قضا ہو جائے۔ آپ ایسے وقت بالکل عشاء کی نماز سے پہلے سو کے آپ بالکل فجر میں اٹھ رہے، عشاء کی نماز قضا ہو جائیں گی، تو بہتر ہے عشاء پڑھ کے آرام کرو، ایک صورت۔ اس طرح جو ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا اس لیے مکروہ ہے کہ نیند گہری ہونے کی وجہ سے یہ نماز عشاء کو فوت ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، یا یہ بھی ہے کہ لوگ اس میں سست ہو کر عشاء کی جماعت سے غافل نہ ہو جائے۔ اب ہر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا اور جماعت چھوڑ دیں گے تو نماز عشاء کی جماعت کا کوئی اہتمام ہی نہیں رہے گا، یہ فرما رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ فرما رہے عشاء کی نماز کے بعد کہیں کو نہیں جاگنا پڑ رہے، باتیں کرتے کیوں نہیں بیٹھنا؟ تو اس لیے فرما رہے کیونکہ دیر رات تک بیٹھنے میں جو ہے یہ ہوگا کہ ہو سکتا قیام اللیل چھوٹ جائے، تہجد کی نماز چھوٹ جائے، دیر سے سوئیں گے، فجر کو اگر اٹھ بھی گئے تو رات کی نمازیں چھوٹ جائیں گے، یا رات کے اذکار اور اوراد چھوٹ جائیں گے۔ جلدی سوئے تو تہجد کو اٹھ کے پھر رات میں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا فجر کی نماز بھی چھوٹنے کا ڈر رہتا۔ تو اکثر ہمارا جو ماحول اور معاشرہ ہو گیا ایسا ہی ہو گیا، لوگ جو ہے دیر تک رات میں 2 بجے 3 بجے تک جگ رہے، اب صبح اٹھ رہے 7 بجے 8 بجے اٹھ رہے، فجر چھوٹ جا رہی۔ تو یہ سارے اندیشوں کی بنیاد پر فرمایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نہیں جگنا چاہیے، فوراً سو جانا چاہیے۔ اس طرح جو ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمائے کہ امام طحاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ عشاء کی نماز کو اس کو جب تطبیق دیتے ہو تو فرمائے کہ عشاء کی نماز جو ہے عشاء سے پہلے سونا نہیں بولا، تو فرمائے مغرب پڑھ کے سو گئے، عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ جا سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک جواب دی، یعنی عشاء سے پہلے نہیں سونا بولے تو بولے عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اور عشاء کے بعد نہیں جگنا بولے تو بولے عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد نہیں جگنا، نہیں، نماز عشاء پڑھنے کے بعد نہیں جگنا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد مت جاگو، یہ مکروہ ہے۔ ہاں فرمائے کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے محلب وغیرہ نے کہا کہ عشاء کے بعد گفتگو اس لیے ناپسند فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کا باقی حصہ نیند کے حوالے ہو جائے اور فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ارشادات ہے، فرمائے آپ عشاء کے بعد گفتگو کرنے پر لوگوں کو سزا دیتے اور فرماتے رات کی ابتدا میں فضول گفتگو اور رات کے آخری میں نیند کرتے ہو، یعنی رات کے بگننگ ٹائم میں بالکل بیکار جگ رہے۔ اب دیکھیے یہاں کا ماحول ہم دیکھتے ہوٹلوں پہ رہتے 12 1 بجے تک پانا کھا لیتے رہتے، سگریٹ پیتے رہتے، مختلف چیزوں میں مسلمان لگے رہتے اور فجر کے وقت سوتے رہتے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جو ہے برکت جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرمائے برکت کا معنی یہ ہے بکری جو ہے سو 1 2 بچے جنتی ہیں، ہر روز اس کو پھر ذبح بھی کیا جاتا، لوگ دعوتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، لوگ جو ہے گھروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ 1 2 بچے دیتی ہے اور قربانی کے موقع پہ بھی ہوتی ہے، لیکن بکریوں میں تمہارے کو جو ہے ڈھیر سارے جو ہے دمبے لیمپ اور جو ہے آپ کو گوٹ نظر آئیں گے، حالانکہ 1 2 پیدا ہوتے ہیں اور پھر کثرت سے اس کا استعمال بھی ہے، یوسیج بھی بہت زیادہ ہے، ڈیلی کٹتے بکرے، اور پھر عید کے موقع پہ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کٹ رہے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے تو جھنڈ کے جھنڈ بکروں کے نظر آتے ہیں۔ اور بولے کتیا جو ہے جو فیمیل کتی ہوتی ہے وہ ایک وقت میں 8 8 9 کتے پیدا کرتی ہے، بچے پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کو بکریوں کے اتنا نظر نہیں آئیں گے۔ تو بولے یہ برکت ہے، 2 بچے پیدا ہوتے بکری کو، 2 3 بڑی مشکل سے ایک اس کی ڈیلیوری میں بکری کو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بکرے نظر آتے، اور کتیا جو ہے وہ کئی بچے پیدا کرتی ہے ایک ایک اٹمپٹ میں، ایک ایک موقع پر، لیکن آپ کو وہ کثرت نظر نہیں آتی، مینڈے اور دمبوں کی ایسی۔ تو فرمایا یہ بکروں کی کثرت جو ہے یہ برکت ہے۔ تو فرمایا ایسا کیوں ہے، بکروں میں کیوں برکت ہے، کتوں کی ذات میں کیوں برکت نہیں ہے؟ تو فرمایا بکرے جو ہے مینڈے دمبے یہ فجر سحر کے وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں اور کتے رات بھر جاگ کر سحر کے وقت سوتے ہیں۔ فرمایا تو
برکت جو ہے فرمائے سحر کے وقت اٹھ جانے میں برکت ہے فرمائے. اور پھر ایک حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو ہے صبح کے اوقات میں برکت رکھی گئی. یعنی برکت کا مطلب یہ کہ کم ٹائم میں کئی کام ہو جانا، کم پیسے میں کئی چیزیں خرید لینا، مطلب کئی یعنی بہت ہی لیس اماؤنٹ میں جو بھی چیزیں بہت ہی لیس ہے لیکن اس میں کافی چیزیں ہو جانا، اس کو برکت فرمائے. تو فرمایا سحر کے وقت چونکہ دمبے اور مینڈے ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کے دربے میں ان کا جو بھی گھر رہتا ہے اس میں جو ہے اللہ اڑ جاتے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کے اندر برکت ہے. اور چونکہ کتے جو ہے، کتے یا کتیا ہے، یہ لوگ رات بھر جگتے ہیں اور سحر کے ٹائم پہ سو جاتے ہیں، اسی لیے ان میں کوئی برکت نہیں، حالانکہ اتنے پیدا ہوتے ہیں. تو اسی لیے دعا فرمائے کہ جو ہے برکت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے، اے اللہ عافیت عطا فرما اور برکت عطا فرما، اپنے فضل سے عافیت عطا فرما اور برکت عطا فرما. ایک صاحب دعا کر رہے تھے، یا اللہ تو میرے کو جو ہے رزق عطا فرما، بولے میرے کو کھانا دے بولے. تو وہ ایک بزرگ تھے، بولے میاں عافیت کے ساتھ رزق عطا کر بولو، بلکہ بولے حضرت رزق عطا کرو برو اللہ کو کھانا دو برو، اب عافیت کے ساتھ بولنا کیا ضروری ہے؟ یعنی راحت اور عافیت کے ساتھ بغیر کسی مشقت اور مصیبتوں کے ٹینشن کے جو ہے تو رزق عطا فرما. بولے رزق مانگ رو بس سے کافی ہے، رزق مل گیا تو پھر کیا ٹینشن ہے میرے کو. بولے وہ بزرگ بولے دعا کرو بابا اللہ رزق دے عافیت کے ساتھ عطا فرما. جو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، جو ہے اے اللہ ہم معافی کا اور عافیت کا سوال کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بولے کہ آپ جو ہے سو عافیت کے ساتھ رزق کا سوال کرو. بولے وہ صاحب بولے رزق مانگ لیے تو بس رزق مل گیا تو سکون میں. تو فرماتے کچھ ہی دیر میں ایسا ہوا کہ وہاں پر کچھ لوگ لڑ رہے تھے، دو لوگ آپس میں گتم گتی ماری ہو رہی تھی. تو پولیس والے آ کے جو ہے وہ دو لوگوں کو اور وہاں پہ جو جتنے لوگ تھے سب کو اریسٹ کر لی. بھلے تم بھی لڑائی میں شریک ہے سمجھ کے سب کو ڈھانپ لیے، سب کو لے کے چلے گئے. اب لے جا کے ان کو جیل میں ڈال دیے. اب ایک پلیٹ میں روٹی دال وغیرہ آئی لیکن قید خانے میں حاصل ہو رہے، تو ان کو اب سمجھ میں ہاں رزق مل رہا رزق، لیکن عافیت کے ساتھ نہیں، قید میں رزق مل رہا. تو اسی لیے فرمایا دعا کرو عافیت کے ساتھ جو ہے رزق حاصل ہو، ہر نعمت عافیت کے ساتھ ملے. اس طرح غالباً امام احمد بن حنبل ہے یا کوئی بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں، غالباً امام احمد بن حنبل ہی ہے، احمد نام ہے، وہ ذکر کیے کہ میرا قرآن کچھ کمزور ہو گیا تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میرا قرآن پختہ کر دے. تو بولے میرا قرآن پختہ ہوا لیکن ایسا ہوا کہ کسی آزمائش میں جو ہے ایک آزمائش میں پھنس گیا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. تو جیل میں میرے کو چونکہ دوسری کچھ مصروفیت نہیں تھی، بزی نہیں تھا، تو پھر میں وہاں پر اپنا قرآن پختہ کیا. قرآن پختہ تو ہوا لیکن عافیت حاصل نہیں ہوئی. اسی لیے فرمایا کہ دعا کرنا چاہیے یا اللہ ہر نعمت دنیا اور آخرت کے عافیت کے ساتھ عطا فرما، ورنہ نعمت مل جاتی ہے سکون اور راحت اور عافیت نصیب نہیں ہوتی. اور دوسری چیز فرمایا برکت کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. برکت ایسی چیز ہے تھوڑے اس میں جو ہے سب کو کفایت کر جاتا. اسی لیے بعض صحابہ کرام جو ہے اپنے فرزندوں کو سرکار کی خدمت میں بھیجتے تو بولتے تھے سلام عرض کرنا، تم بھی عرض کرنا اور ہمارا بھی سلام عرض کرنا. دوسری چیز یہ فرماتے تھے کہنا کہ ہم صرف سلام عرض کرنے حاضر ہوئے اور صرف برکت کا سوال کرنا، ورنہ یا رسول اللہ ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی. وہ صحابہ کو برکت ایسی حاصل ہوتی تھی، انہوں جو کاروبار کرتے تھے کامیاب ہو جاتا تھا. تو بعض صحابہ کرام تابعین کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ حضور ان کے معاملات کے لیے برکت کی دعا دے دی، کسی بچے کو دعا دے دی یا کسی صحابی کو دعا، اے اللہ ان کے معاملات میں برکت عطا فرما. تو ان کو ایسی برکت ہوتی تھی. بعض دوسرے صحابہ اور تابعین کیا کرتے تھے، جب وہ تجارت کو جاتے تھے تو بولتے تھے ہمارے پیسے بھی بطور انویسٹمنٹ لے لیجیے آپ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دعا دیے برکت کے، آپ کے مال میں آپ کے معاملات میں برکت ہو، تاکہ ہمارا مال آپ کے مال کے ساتھ جب مرج ہو جائے، مل جائے، تو آپ کے مال میں جو رسول اللہ کی دعا سے برکت ہوں گی، کیونکہ ہمارا مال آپ کے مال کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارے مال میں بھی برکت ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے جب بعض صحابہ کرام جب نکلتے تھے تجارت کے لیے، جن کو رسول اللہ کی دعا ہے، تو ان کو جو ہے انویسٹرز کے طور پر ان کے بزنس میں شیئر کرنے کے لیے، تاکہ رسول اللہ کی دعا کی برکت حاصل کرے. اتنے لوگ ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے تھے، اتنے لوگ، ایک بڑا قافلہ ہو جاتا تھا شیئر، وہ مطلب جو چیزیں لے جائے، انہیں بکریاں بیچنے جا رہے.
اب ان کے 25 بکرے ہیں تو انہوں لا کے اپنے 5، انہوں لا کے اپنے 10، انہوں لا کے اپنے 15. کیوں بھائی؟ بولا نہیں، رسول اللہ آپ کو برکت کی دعا دیے. اب آپ جب بیچیں گے تو آپ کو برکت کے آپ کو حاصل ہوں گی آپ کے مال میں، آپ کی تجارت میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال آپ کے مال کے ساتھ مل جائے تو اس میں رسول اللہ کی دعا کی برکت شامل ہو جائے. تو اس طرح برکت کا اور عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. تو اس طرح فرماتے ہیں امام نبوی وغیرہ ذکر کرتے ہیں عشاء کے بعد باتیں کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ یہ رات دیر تک گفتگو تک لے جاتا ہے، جس کے سبب رات کے قیام، رات کا ذکر و اذکار اور نماز فجر کو اس کے مناسب وقت پر پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، رات میں دیر تک جگنے کے لیے. اس لیے علماء نے فرمایا عشاء کے بعد وہ گفتگو مکروہ ہے جس میں کوئی مصلحت نہیں ہے. البتہ جس گفتگو میں کوئی دنیاوی اور دینی خیر ہو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اگر رات میں عشاء کے بعد بھی جگ رہے، جیسے علم دین کے کسی مسئلے میں گفتگو ہو رہی ہے، نیک لوگوں کے واقعات پڑھنا، مہمان اگر آ گئے تو مہمان کے حال چال خیر کیفیت لینا، دلہن کے ساتھ جو ہے اس کا دل بہلانے کے لیے گفتگو کرنا، یا اس طرح جو ہے کسی شخص کا اپنی زوجہ اور اولاد سے لطف اندوز ہونے کے لیے گفتگو کرنا، ایک فیملی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کچھ دیر باتیں کر رہے عشاء کے بعد، یا کسی حاجت کی غرض سے بات کرنا، کسی کام کی وجہ سے، مسافروں سے ان کے سامان اور جان کی حفاظت کے متعلق باتیں کرنا، لوگوں کے درمیان اصلاحی گفتگو کرنا. ان تمام گفتگو میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ ان میں سے بعض امور کے متعلق احادیث صحیحہ میں جو ہے جواز اور ثواب شامل ہے، بعض ایسے نیکیوں کے کام ہے. پھر بعد از عشاء سے مراد نماز عشاء کے بعد گفتگو مکروہ ہے، نہ کہ وقت عشاء شروع ہونے کے بعد. وقت شروع ہوتے جو ہے ابھی نماز کو ابھی اب آدھا گھنٹہ ہے، 8 بجے وقت شروع ہو گیا ہے، 8:30 کو عشاء ہے، تو 8 بجتے اب آپ کچھ بھی باتیں کر رہے تو وہ مکروہ نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر بیٹھے اننیسیسری طور پر گفتگو کرتے ہوئے تو وہ مکروہ ہے فرمائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خیر عطا فرمائے. اب اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجازت دی ہے، فرمائے عشاء سے پہلے تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود اٹھنا یا کسی کو مقرر کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر کوئی سوتا ہے تو اس کی آنکھ نہ سوئے، مطلب خالی لیٹے آنکھ بند کر کے، بالکل نیند میں مت چلے جاؤ، بلکہ اس طرح بھی فرماتے ہیں. تو فرمائے کہ اس میں کوئی اگر جو شخص اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے مستحب وقت میں جماعت کے ساتھ تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے فرمائے. پھر یہ بھی فرمائیں عشاء سے پہلے سے مراد یہ ہے وقت عشاء شروع ہونے کے بعد، بلکہ یہ بھی کہے مغرب سے پہلے، مغرب کے فوراً بعد اگر سو گئے تو کوئی کراہت نہیں، یہ بھی ذکر کیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور عشاء کا جو افضل وقت ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے. نماز تو چھوٹنا دور کی بات ہے، جماعت بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. اس طرح نماز عشاء کے بعد کوئی ضروری اور دینی مصلحت ہے تو جاگ سکتے ہیں، کوئی ضروری کام ہے، آفس کا کام ہے، جگ رہے، کوئی بات نہیں ہے. اس طرح فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بیوی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، وہ جگنا بھی مناسب ہے. اس طرح جو ہے کوئی دینی علمی مسئلے پر کوئی کتاب پڑھے یا کسی عالم کے ساتھ گفتگو ہو رہی تو یہ ساری صورتیں جائز ہے. بیکار کے ادھر ادھر کے باتیں، قصے، واقعات، ڈسکشنز جس کا کچھ حاصل نہیں، ایسا جگنا مکروہ جس سے نماز عشاء یعنی رات کا جو ہے قیام میں سو جائے، رات کے ذکر و اذکار میں سو جائے، یا فجر کی نماز قضا ہو جائے. تو یہی جو ہے اب ہم مار ہے تو گوروں کو بولتے ہیں بھائی جلدی سو جاتے، بلکہ 8 بجے. اب ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہم مسلمانوں کا، اور خاص طور پہ ہمارے انڈین پاکستانی، اس کا 12-1 بجے سے پہلے ہم سوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ ماشاء اللہ علماء وغیرہ کو چھوڑ کر اکثر لوگوں کی اور کچھ خاص کامن پبلک کو چھوڑ کے اکثر لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی، کیونکہ دیر سے سو رہے تو اب صبح کہاں سے اٹھیں گے. تو اس وجہ سے نہیں ہوتے، جلدی سو گئے تو پھر صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حدیث شریف کا صحیح فہم اور شرح صدر عطا فرمائے، اور احادیث شریفہ کو سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی کوئی سوال؟ ایک سوال میرا ہے، عصر کی نماز کے بعد سونا کیسے؟ اس کے سونے میں کراہت کا ذکر آتا ہے. عصر کی نماز کے بعد سونے کو ناپسند کیا گیا ہے. غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت جو ہے، خاص طور پہ غروب آفتاب وغیرہ کے موقع پہ سننے کو ناپسند کیا گیا، نہیں سونا فرمائے. بلکہ بعض روایتوں میں سخت وعید بھی آئی ہے، لیکن وہ روایتیں ویسے درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، صحیح روایتیں نہیں ہے، لیکن پسند نہیں کیا گیا، مناسب نہیں ہے. بعض اس میں تو جہنمیوں کا طریقہ ہے وغیرہ بھی ایسا بھی ہے، لیکن وہ روایتیں ویسی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے. اب کوئی تھکاوا ہے، نیند لگ کے، اس کو ایک الگ بات ہے، لیکن اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے. یہ جو اکثر بزرگان دین عشاء کی نماز کے بعد فجر
پڑھتے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ تو پوری رات بھر جو جگ کر فرمائے، جگتے رہتے ہو. ہاں وہ تو افضل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ایک تو سورہ مزمل میں ذکر کیے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمائے رات میں کچھ دیر ہے قیام کیجئے محبوب، نصفہ او انقص، یا تو آدھی رات قیام کیجئے یا اس سے تھوڑا سا کم قیام کیجئے. پھر بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے بستر کو جو ہے ان کی پیٹھ نہیں مس ہوتی ہے، فرمایا تعریفاً ذکر کی، یعنی رات بھر بیدار رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھی صبح فجر کے بعد اشراق وغیرہ ادا کر کے آرام کرتے ہیں، یا ظہر کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جیسے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب جو ہے سالہ سال رات بھر جگے تو پھر سوتے کب تھے؟ تو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے آپ قیلولہ کرتے تھے، نماز عصر سے پہلے تک. تو اس طرح جو ہے وہ بالکل اجازت ہے. عبادت کے لیے رات بھر جاگنا، تلاوت کے لیے، درس و تدریس کے لیے، علمی کام کے لیے بالکل جائز ہے فرمائے. البتہ بیکار جاگنا یہ مکروہ ہے نماز عشاء کے بعد. جی شکریہ، جزاک اللہ. بھیا جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.